نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا ایک قانون ہے، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ جو چیز آپ ہانڈی کے اندر ڈالیں گے پکائیں گے وہی پک کر نکلے گی۔ جو چیز آپ زمین کے اندر بوئیں گے وہی فصل تیار ہوگی۔ انسان جس انداز سے دنیا کے اندر جو رویہ، جو معاملات، جو احکام، جو طریقہ ہائے زندگی اپناتا ہے، اسی کا رزلٹ آج نہیں تو کل سامنے آتا ہے۔ چاہے آپ اچھائی کا پرچار کریں، اچھائی کے راستے پر چلیں، اچھے انداز سے اچھے معاملات کو نبھائیں، تو اس کا نعم البدل بھی اسی شکل میں واپس لوٹے گا۔ اگر آپ برائی کی طرف چلیں، برائی کا پرچار کریں، برائی کا دفاع کریں، برائی کے راستے پر چلیں گے، تو واپسی میں وہی بدلہ، وہی جزا، وہی کیفیت سامنے آئے گی۔ تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے تو واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، باختر نامی ایک بہت بڑا حاکم تھا، جس کی وسیع سلطنت تھی، وسیع و غریض نظام سسٹم موجود تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ اس نے چاہا کہ ان دونوں بیٹوں کے اندر ریاست کو تقسیم کر دوں۔ یہ نہ ہو کہ یہ ریاست کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، مختلف انداز سے اس ریاست کو جہنم بنا دیں، اور یہاں کی رہنے والی رعایا کے لیے زمین تنگ کر دی جائے، ان کا جینا دوبر کر دیا جائے، اور وہ لوگ اس ریاست سے نکل کر آس پاس کی ریاستوں کی طرف بھاگ جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو دو ریاستوں میں تقسیم کر کے ایک ریاست ایک بیٹے کے حوالے کر دی جائے، دوسری ریاست دوسرے بیٹے کے حوالے کر دی جائے، لیکن ان کو یہ وصیت کر دی جائے کہ جب ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، مل کر اپنے دشمن کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔ اسی نیک نامی کے ساتھ، نیک نیت، نیک ارادے کے ساتھ اس نے اس ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ لیکن ان کے دونوں بیٹے جب تک اس کی زیر نگرانی میں تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کے اوصاف کمالات بالکل صحیح طور طریقوں پر تھے، لیکن جب انہیں اختیارات ملے، جب ان کے پاس سلطنت آئی، جب ان کے پاس حکومت آئی، تو دونوں کے جو کمالات اوصاف تھے وہ نکھر کر سامنے آئے۔ دونوں کی جو خصوصیات تھی، ان خصوصیات کا اظہار، ان خصوصیات کی جو عوامل تھے وہ دنیا کے سامنے عیاں ہوئے۔ ان میں سے ایک بھائی تو ایسا تھا جو نیک تھا، ایماندار تھا، متقی اور پارسا تھا، جو اپنی رعایا کی ہمدردی رکھتا تھا، رعایا کے ساتھ محبت اخوت تھی، ان کا درد، ان کی تکلیف محسوس کیا کرتا تھا۔ جو کچھ خزانے کے اندر ہوتا وہ اپنی رعایا کے لیے خرچ کرتا۔ دوسرا ایسا شقی القلب تھا جو اپنی رعایت کے ساتھ ظالم تھا، وہ اپنی رعایا کو تنگ کرنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اسی طرح ان کے ساتھ مختلف انداز سے مظالم ڈھایا کرتا تھا۔ اس نے ان کا جینا حرام کر دیا، ان کے لیے اپنی ریاست کی زمین تنگ کر دی۔ جو کچھ ان لوگوں کے پاس اچھا نظر آتا اسے وہ اپنی گرفت میں لے لیتا، جس کے پاس جو چیز دل پسند ہوتی وہ اس سے چھین لیتا۔ الغرض اس نے اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے جو کچھ جس کے پاس ملا ان سے اس انداز سے جبراً ظلماً لینے کا آرڈر جاری کر دیا۔ جب عوام نے یہ دیکھا کہ یہاں پر نہ ہماری جان محفوظ ہے
نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہماری اولاد محفوظ ہے، ان لوگوں نے اس ریاست کو چھوڑ کر آس پاس کی ریاستوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ ایک بھائی کی ریاست پھل پھول رہی تھی، جو دنیا کے اندر ایک طاقتور بہترین ریاست بن گئی، اور دوسرے بھائی کی ریاست ایسی ناکام، نامراد، بیکار ثابت ہوئی کہ رعایا ہی نے اس کے خلاف کھڑے ہو کر اسی سے لڑائی شروع کر دی۔ اور دوسری طرف ایسا تھا کہ اس کے بھائی کی محبت میں عوام اپنی جان لٹانے کے لیے تیار تھی۔ ایک بھائی کے لیے اس کی رعایا جان دینے کے لیے تیار ہے، اور دوسرے بھائی کے سامنے اس بھائی کی جان لینے کے لیے، اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یا تو ہم تمہیں ماریں گے یا ہم خود مر جائیں گے۔ یہ دونوں فرق کس لیے ہوئے؟ کیونکہ ان کے مزاج کے اندر، ان کی نیت کے اندر، ان کے طریقہ کار کے اندر فرق تھا۔ اللہ نے اسی انداز سے اس کو واضح کیا۔ اس لیے عقل مند لوگوں کا مقولہ ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔